بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایسے اعلیٰ ترین جنگجو کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے قصے صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی مشہور ہیں۔ یہ کتنے بہادر اور ہوشیار تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ اس اعلیٰ ترین جنگجو، طاقتور اور ہوشیار شخص کو دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں عرب میں مکہ کے ایک مشہور و معروف خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا، اسی لیے عرب کی روایات کے مطابق آپ کو خالد بن ولید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے آپ کا پورا نام ابو سلیمان خالد ابن الولید المغیرہ المخزومی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ جنگ احد ایک خونریز لڑائی تھی جو کہ مکہ کے کفار، قبیلہ قریش اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو اس وقت مکہ کے مشہور اور مالدار لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے جو کہ اسلام کے سب سے زیادہ مخالفین اور کٹر دشمن تھے۔ اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک حضرت خالد بن ولید کافر رہے۔ یہ اسلام کے اتنے زیادہ بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اللہ کی شان تو نرالی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس کو اور کب ہدایت دے دے، اور ایسا ہی کچھ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ پیارے دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں کافروں کی طرف سے فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ قابل اور مہارت رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی نے جنگ احد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمانی فوج جیتے یا ہارے، لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس پہاڑی پر چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ پھر ادھر سے کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کیا جا سکے۔ وہ جنگ بڑی ہی خطرناک ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن چند صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے اور کافر ہار کر بھاگنے لگے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے اور کافر ہوا کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ بہادر اور عقل مند تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بہادری اور عقل مندی کا استعمال کیا اور اپنے چند لوگوں کے ساتھ میں پیچھے مڑ کر اسی پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے اب وہ ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب ہوا تھا خالد بن ولید کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ
اسلام کی دن بہ دن بڑھتی شہرت اور ترقی تھی، وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے منہ کی کھائی ہے۔ مسلمانوں کی فوج چھوٹی ہوتی ہے، جنگجو کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے جیت جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو؟ اور کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہوں؟ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے کہ اچانک ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آیا۔ اس خط میں لکھا تھا، خالد تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا تھا، اس خط کا پڑھنا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور مذہب اسلام میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کا ظہور پہلی بار جنگ مطاع میں ہوا تھا، جو کہ ملک شام یعنی کہ سیریا کے علاقے میں آباد قبیلہ غسان سے ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمبیسڈر یعنی کہ سفیر رومن ایمپائر قبیلہ غسان کی طرف دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا، لیکن قبیلہ غسان کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچانے والے سفیر یعنی کہ ایمبیسڈر کا بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ سفیر کا قتل انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے اور جنگ کا اعلان بھی سمجھا جاتا ہے۔ قبیلہ غسان ایک عیسائی قبیلہ تھا اور رومن ایمپائر کا بازگزار تھا، یعنی کہ رومن ایمپائر کی کٹ پتلی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے 3000 لوگوں کی ایک فوج تیار کی اور رومن ایمپائر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی۔ اس وقت رومن ایمپائر پرشین ایمپائر سے حال ہی میں ایک بہت بڑی جنگ جیت چکا تھا۔ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر اس زمانے کے بہت بڑے سپر پاور ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آج امریکہ اور چائنا ہیں۔ پیارے دوستو، اس جنگ میں کون جیتے گا؟ اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا تھا۔ اس وقت رومن ایمپائر کا پیک دور تھا۔ اس سے پہلے عربوں نے رومن پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا اور رومن پر حملہ کرنا خودکشی کرنے جیسا تھا۔ جب عربوں کو پتہ چلا کہ صرف 3000 مسلمان رومن ایمپائر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ ان 3000 میں سے ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور اس کے بعد رومن ایمپائر مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور باقی فوج کے لوگوں سے کہا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا لیڈر بنانا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپاہ سالار بنا دینا۔ اور ان لوگوں سے کہا کہ تم اسی جگہ پر جاؤ جہاں پر ہمارے سفیر یعنی کہ ایمبیسڈر کو شہید کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ اگر یہ دین اسلام قبول نہ کریں تبھی ان سے جنگ کرنا، اور بچے اور بوڑھوں کو نقصان مت پہنچانا، اور درختوں کو بھی مت کاٹنا۔ پھر یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف لشکر کو روانہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
मस्जिद नबवी में अपने चंद सहाबा के साथ मदीने शरीफ में बैठ गए। लश्कर जब आगे बढ़ा तो मुसलमानों को पता चला कि रोमन अपनी 2 लाख की फौज लेकर आ रहे हैं। इस तरफ सिर्फ 3000 मुसलमान और उस तरफ 2 लाख रोमन फौजी। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौजियों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, हम जीतेंगे या हारेंगे या शहीद होंगे, लेकिन जंग छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ मुसलमानों ने एक प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहाँ पहले थे मुता की 2 पहाड़ियों के दरमियान पहुँच गए, जहाँ पर जंग करने के लिए जगह कम थी। इसका फायदा ये हुआ कि अगर मुसलमान खुले और बड़े मैदान में जंग करते तो उन्हें रोमन फौजी चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर देते, लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौजी ज्यादा फैल नहीं पाए। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बड़ी जोर की लड़ाई शुरू हो गई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी ही बहादुरी से लड़े और कुछ देर के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज का झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। फिर उन्होंने वो झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद देखा गया कि उनके जिस्म पर तलवार के तकरीबन 50 निशान थे और एक भी निशान पीठ पर नहीं था। प्लान के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जनरल बने और सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। इसके बाद मुसलमानों ने सोचा कि हम में से जल्द ही किसी को लीडर बनना चाहिए, जल्द ही किसी को फौज की कमान थामनी चाहिए, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये जंग मदीना से लगभग 1000 किलोमीटर दूर हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया, वो शहीद कर दिए गए। फिर उनके बाद जाफर ने झंडा उठाया, वो भी शहीद कर दिए गए। फिर उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। इसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह को यानी कि अल्लाह की तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम फौजी की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते अब तक 9 तलवारें तोड़ चुके थे। मुसलमानों की तरफ से ये उनकी पहली जंग थी। जल्द ही मुसलमानों ने जंग के दौरान खालिद बिन वलीद को अपना लीडर बनाया। हजरत खालिद बिन वलीद को पता था कि रोमन को इस जंग में हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो जंग छोड़कर चले गए तो रोमन मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीने पर भी हमला कर सकते हैं। अब मुसलमानों को कोई ऐसा काम करना था कि मुसलमान वापस भी चले जाएं और रोमन उन्हें कमजोर समझकर उन पर हमला भी ना कर सकें। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज में उस रात कुछ रत्तो बदल किया। पीछे वाले फौजियों को आगे किया और आगे वाले फौजियों को पीछे किया। दाएं वाले फौजियों को बाएं तरफ किया और बाएं तरफ वाले फौजियों को दाईं तरफ किया। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो रोमन फौज को लगा कि ये फौजी तो नए हैं, यानी इनके पास और मदद आ चुकी है। इसके साथ ही पहाड़ों में धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाज भी आने लगी। रोमन को ये लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है और धीरे धीरे मुसलमानों की फौज बड़ी ही सूझबूझ के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ऐसा लगने लगा कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन उनका पीछा करें और फिर आगे जाकर वो उन्हें घेर लें। रोमन ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और फिर ये आगे जाकर अपनी बड़ी फौज से खुले रेगिस्तान में घेर कर हमें खत्म कर दें। रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज धीरे धीरे वहां से हटकर मदीना पहुंच गई। इस जंग में मुसलमानों को रोमन्स के मुकाबले बहुत कम नुकसान हुआ। जब ये लोग मदीना पहुंचे तो मदीने वालों को लगा कि शायद ये लोग जंग से भाग कर आ गए हैं, इसलिए इन लोगों ने मुसलमानों को बहुत बुरा भला कहा
لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ہماری مدد لینے آئے ہیں اور بہت جلد ہم ان پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ جنگ رومن اور مسلمانوں کے درمیان تھی، لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار عربوں نے رومن ایمپائر کی طاقت کو للکارا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ 2 لاکھ فوجی کے سامنے صرف 3000 لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آ گئے، تو یہ عرب کی تاریخ میں ایک ناممکن کام ہوا تھا۔ اس کے بعد سارے عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی۔ وہ سارے قبیلے جو ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف آنے لگے اور مدینے کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلنے لگی۔ پیارے دوستو، جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یعنی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جس میں سب سے زیادہ طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو ہلاک کرتے گئے اور آخر میں سبھی کو ختم کرنے کے بعد یمامہ مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی ساری فوجوں نے عرب کے سارے بغاوتیوں کو ختم کر کے اب اسی یمامہ کی طرف کا رخ کیا، کیونکہ اسی جنگ کو مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی 13,000 کی تعداد کی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے، جہاں سامنے مسلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پیارے دوستو، آگے کا واقعہ بتانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسلمہ تھا کون، جس نے بڑی ہی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی 40,000 کی فوج کو تیار کر لیا۔ مسلمہ کا تعلق ایسٹرن سعودی عرب کے سب سے مالدار خاندان سے تھا اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری پڑھائی لکھائی رومن ایمپائر کے شہر ڈیمیسکس یعنی کہ دمشق سے کی تھی۔ اپنی پڑھائی لکھائی پوری کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے ابو حنیفہ واپس آیا۔ قبیلہ ابو حنیفہ، یہاں تک کہ آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے، کیونکہ سعودی کے سبھی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی قبیلے ابو حنیفہ سے ہے۔ جب مسلمہ شام سے واپس آیا تو بہت ہی جلد اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بالکل اس طرح تھا جیسے کہ آج کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کر کے اپنے شہر واپس آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹ کی وجہ سے بہت جلد اپنے قبیلے میں مشہور ہو گیا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں مدینے میں اپنی ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور زیادہ تر ہر سال ان کی مکہ والوں سے جنگ ہوتی رہتی تھی، جیسے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست دھیرے دھیرے بہت ہی طاقتور ہونے لگی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد پورے عرب کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، اور ہر طرف سے عرب قبیلے اسلام قبول کرنے مدینہ آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ وہ بھی جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملیں۔ اس کے بعد مسلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ مسلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا، اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنائیں گے، یعنی کہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس ہی میں پڑی کھجور کی ایک ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا، اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ مطلب یہ تھا
کہ تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور اپنے قبیلے میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے قبیلے میں پہنچ کر وہاں کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے جھوٹ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسیلمہ کو بھی اللہ کا نبی بنا دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہاں کے لوگ خوش ہو گئے اور مسیلمہ کو اللہ کا نبی ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا، اس نے اسلام کی بہت سی امپورٹنٹ اور خاص چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا، فحش باتوں کو جائز قرار دیا، فجر اور عشاء کی نماز کو ختم کر دیا، نمازیں 5 کی بجائے 3 کر دی، رمضان کے روزے بھی ختم کر دیے، نکاح کو بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس نے قرآن کی بہت سی آیتیں بدل دی اور نئی کتاب بنانے لگا۔ جب لوگوں نے مسلمہ کی آسان چیزوں کو دیکھا اور اسلام کی سختیوں کو دیکھا، وہ اسلام کو چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا مذہب چاروں طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا، لیکن مسلمہ کذاب اتنی آسانی سے کیسے بن رہا تھا؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرط رکھی کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی تمہارے خدا کو مانیں گے اور ہم آپ کو اپنا لیڈر یعنی کہ بادشاہ بنا دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں تمہارے خدا کو خدا نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا۔ وہ عرب کے سارے خداؤں کو قبول کرنے لگا اور عرب کے تمام الٹے سیدھے رواجوں کو اپنانے لگا۔ اسی وجہ سے یہ قبیلے والے مسلمہ کے مذہب کو آسانی سے قبول کرنے لگے اور مسلمہ بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ پھر ایک دن مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجا، میں مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، آدھی دنیا میری اور آدھی دنیا آپ کی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب ایک بہت بڑے جھوٹی کی طرف۔ مسلمہ نے کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا نہ میری ہے نہ تیری، دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 فوجیں بنائیں، جس میں سے ایک کو مسلمہ کے پاس بھیجا۔ اصل میں مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کے پاس فوج کی تعداد کم تھی اور دوسرے انہیں جنگ کا تجربہ بھی کم تھا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں مسلمہ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری فوج مسلمہ کے پاس بھیجی اور ان کو بھی یہی حکم دیا، لیکن انہوں نے بھی حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اس طرح ایک تو 2 صحابہ کو شکست دینے کے بعد مسلمہ کے حوصلے بڑھ گئے اور دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ کہ اگر وہ برحق نبی نہ ہوتا، حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 2 اتنے بڑے صحابی شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ اس کے جھانسے میں آنے لگے، جس سے کہ اس کی فوجی اور سیاسی طاقت بڑھنے لگی۔ لہٰذا اب اس کذاب کے فتنے کا جلد خاتمہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اب آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کے پاس لڑنے جائیں اور مسلمہ کو ختم کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، جہاں اس کی 40,000 کی فوج تیار کھڑی تھی۔
दोनों की फौजें आमने सामने थीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को एक ऊंची जगह पर रोक दिया। यहाँ से आप अपने दुश्मन पर अच्छी तरह से नजर रख सकते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब सिर्फ फरेबी मक्कार ही नहीं था, बल्कि जंग की सारी खूबियों में उसे महारत हासिल थी। उसने एक चाल चली कि कैसे भी मुसलमान थक जाएं, फिर उन पर दाएं तरफ से और बाएं तरफ से हमला करके उन्हें तहस नहस कर दें। और इसके अपोजिट हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने से सीधा हमला करने का फैसला किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक तरफ अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, दूसरी तरफ की कमान हजरत ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थी, जबकि बीच की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ में रखी। पहले मुसैलमा की फौज के लोगों ने आगे आकर मुसलमानों को चैलेंज किया। इसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब और लश्कर इस्लाम के दौरान एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसकी मिसाल इससे पहले की इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर की तरफ से दाएं तरफ के सिपह सालार अर्रिजाल ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबले के लिए ज़ैद बिन ख़त्ताब सामने आए और दोनों के दरमियान खून-रेज़ मुकाबला हुआ, लेकिन निहार अर्रिजाल ज़ैद बिन ख़त्ताब के हाथों मारा गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में मुजाहिदीन दुश्मनों पर बढ़ चढ़ कर हमलावर हो रहे थे और चाहते थे कि कज़्ज़ाबी लश्कर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ मुसैलमा अपने लश्कर को घुमा फिरा कर अलग ही अंदाज में लड़ रहा था और चाहता था कि मुसलमान थक जाएं और फिर उन्हें घेरे में लेकर पीस डाले। जमीन खून से सुर्ख हो रही थी और जमीन पर हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। हालांकि मुजाहिदीन तादाद में कम थे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें थकान होने लगी। मुसैलमा इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था और उसने ताज़ा तरीन फौज के दस्ते जंग में भेज दिए, जो अचानक मुजाहिदीन पर जाहिलाना हमला करने लगे। कज़्ज़ाब के ताज़ा तरीन दस्तों ने थके हारे मुजाहिदीन पर बेपनाह दबाव बढ़ा दिया। लश्कर इस्लाम के लोग शिकस्त से बसपा होने लगे। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त थी, लेकिन मुसैलमा की फौज की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे हटने लगी और वो मुसलमानों की फौज को पीछे ढकेलने लगे और धीरे धीरे मुसलमानों की फौज इतने पीछे आ गई जहां मुसलमानों के कैंप लगे हुए थे और उन कैंप में मुसलमानों की बीवियां थीं। यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी भी इसी कैंप में थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुसलमान ये जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसैलमा की फौज ये जंग जीत जाएगी। मुसलमानों की बसपा होने की वजह ये नहीं थी कि वो तादाद में कम थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी बेशुमार जंगें लड़ी जिसमें दुश्मनों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिदीन ने अल्लाह के करम से उन सबको शिकस्त दी। लेकिन इस बार होती हुई हार की बड़ी वजह लश्कर इस्लाम में इख्तिलाफ का पैदा होना था। उस मौके पर मुहाजिरीन और अंसार इस बहस में पड़ गए कि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत नाजुक वक्त था जब इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तेफाकी की वजह से तबाही के रास्ते पर पहुंच गया। दुश्मन का दबाव मुसलमानों पर बढ़ता जा रहा था और इस्लामी लश्कर के शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर शहादत का जाम पी चुके थे। फिर उसी वक्त वो शख्स आगे बढ़ा। इसके बारे में अरब कहा करते थे, वो शख्स जंग का पासा पलटने और हारी हुई बाजी को जीतने में महारत रखता है। वो शख्स आगे बढ़ा जिसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह नसीब फरमाना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नाजुक वक्त में अपनी अक्लमंदी का जौहर दिखाया और फिर मुहाजिरीन और अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि मुहाजिरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग बना दिया और फरमाया कि अब साबित करो कि तुम में से अल्लाह की कौन ज्यादा करीब है।
پیارے دوستو، اللہ کے اس سپاہی نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کے لیے ایک ایسی خطرناک اور تباہ کرنے والی طاقت میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے اور کہا، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون نہیں لڑا۔ مہاجرین، انصار اور بدو، میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ کہا سنی سے نہیں بلکہ اب میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور اب دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے، جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدوں کی لونڈی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ سبھی ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی مسلمہ کا لشکر بھاری نظر آتا، کبھی مسلمانوں کا لشکر بھاری نظر آتا، تو کبھی جھوٹی نبوت والے مسلمہ کا جوابی لشکر حاوی نظر آتا۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کے سامنے ایسے سخت اور برے حالات پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا اندازہ لگایا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ نہیں مارا جاتا، دشمن پر قابو پانا مشکل ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ دشمنوں کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا نشانہ بنے اور مارے گئے۔ آپ دشمنوں کو مارتے کاٹتے دشمنوں کے بیچوں بیچ جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسیلمہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بڑے بڑے جنگجوؤں کو تاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے گھبرا کر اپنے محافظوں کے لشکر کے اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدوں کو اچانک حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظی دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کا محافظی جھنڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے تہس نہس ہو گیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگنے لگے۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس گھاٹی کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ دشمنوں کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نام کے ایک باغ میں پناہ لی۔ وہاں پہنچ کر مسیلمہ کی فوج نے دروازے کو بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب مسیلمہ کی فوج دیواروں کے اندر محفوظ تھی۔ یہ قلعہ نما ایک بہت بڑا باغ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے پر پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ اس مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ مسلمانوں کی فوج نے بہت کوشش کی لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ تو آخر میں ایک صحابی برہ بن مالک نے کہا کہ آپ لوگ مجھے کسی طرح سے دیوار کے اس طرف پہنچا دیں، پھر میں آپ لوگوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید اور باقی کے مسلمان نے ایسا کرنے سے بالکل منع کر دیا کیونکہ یہ ایک بالکل خودکشی کرنے جیسا تھا۔ لیکن حضرت برہ بن مالک کی بہت زیادہ ضد کرنے پر مجاہدین نے انہیں باغ کی دیوار پہ چڑھا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے اس بہادر سپاہی نے باغ کے اندر کود کر درجنوں سپاہیوں کے گھیرے کو تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر ایک سیلاب کی طرح باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اتنی زیادہ تعداد میں مارے گئے کہ باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر مسیلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ لیکن اس جنگ میں ایک ایسے صحابی تھے جو صرف اس جنگ میں اس لیے آئے تھے کہ وہ کسی طرح سے مسیلمہ کو مار سکیں، اور وہ تھے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ اس جنگ سے بہت سال پہلے ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر واشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن اتنا سخت دکھ ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد واشی کو معاف کر دیا اور ان سے کہا
کہ تم اب کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ اپنے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب مسلمانوں کی باقی فوجی جنگ میں بزی تھے تو واشی سب کو چھوڑ کر مسیلمہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے مسیلمہ کے اوپر پھینک دیا، جس سے ان کا نیزہ نشانے پر لگا اور مسیلمہ وہی مر گیا۔ اسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا اور اس طرح اسلامی تاریخ کی یہ جنگ ختم ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، مسلمانوں نے ساری بغاوتوں کو ختم کر دیا اور ایک بار پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے مسلمان بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایسے آہستہ آہستہ سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو پھر ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ سارے لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، کیونکہ قرآن اس وقت ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس وقت قرآن بہت سارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں لکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح سے اس پر راضی کر لیا کہ ہمیں قرآن کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ ایک ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ لوگ قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ جائیں۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ ترتیب کے ساتھ کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہیرا پر لگی۔ دریا فرات کے کنارے پر بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازاتبہ نامی ایک شخص حکومت کرتا تھا۔ ازاتبہ نے ایک ایسا شاندار محل بنا رکھا تھا جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازاتبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا اور اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ ازاتبہ کی چال جیسے ہی ان کے دل میں آئی تو انہوں نے چند بجلی سے تیز گھڑ سواروں کو خشک راستے سے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو ختم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ تیز رفتار گھڑ سوار ایسی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ دشمن کے پاس ایسے پہنچے کہ دشمن کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کو خاک میں ملا دیا۔ ازاتبہ اپنے بیٹی کی موت کے صدمے میں تھا اور اسے ایرانی شہنشاہ کے مرنے کی خبر بھی مل گئی۔ ایک کے بعد ایک خوفناک خبروں نے ازاتبہ کے ہوش و حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر گمنام منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً ایک لمبا چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی فوجی مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے مدائن کی طرف فرار ہو گئے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مشہور قلعے اور تھے جنہیں فتح کیے بنا ہیرا پر قبضہ بیکار تھا، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور ماہر جنگجو تھے، لیکن ان کا ایک قلعے دار مسیح بن عمربان 4 قلعوں کا اصلی طاقتور قلعے دار مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی 3 قلعوں کی قلعے دار اس کے انڈر کام کرتے تھے۔ مسیح بن عمربان ایک حاضر جواب، حاضر دماغ، غیر معمولی دانش مند اور ایک بہادر انسان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ ابھی بھی جوان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے داروں کو قبول اسلام یا جزیہ ادا کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن 4 قلعے داروں نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں قلعوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں طرف مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فوجیوں کے بیچ مقابلہ بہت سخت تھا۔ حضرت خالد بن ولید چاروں قلعوں کو ایک ساتھ فتح کرنا چاہتے تھے، مگر قلعے کی بلند دیواروں سے مجاہدوں کے اوپر تیروں اور منجریقوں سے مٹی اور پتھر کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی، اور دوسری طرف مجاہدین کے ذریعے اونچائی پر چلائے جانے والے تیر کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے دشمنوں کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید بھی ان حالات سے واقف تھے۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو نکال کر الگ کر لیا، اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظتوں کا خیال رکھتے ہوئے قلعوں کی دیواروں کے قریب ہو جائیں، اور پھر دیواروں پر بیٹھے ہوئے دشمنوں پر نشانہ لگائیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہر حکمت عملی کے نتیجے میں قلعے کی دیواروں پر پہرا دیتے ہوئے درجن سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر اندازوں کا اچانک یہ حملہ اس قدر تیز اور خطرناک تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور چاروں قلعوں کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعوں کے قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق ہیرا کو 1,90,000 سالانہ درہم ادا کرنے تھے، اور بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلا اسلامی دارالحکومت کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا سارا نظام یہاں کے سرداروں کے ہی ہاتھ میں رہنے دیا، اور اپنی ساری طاقت ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عالم اسلام کے اس صحابی مجاہد سپہ سالار اور جنرل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی، جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے اس جنگجو نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ مل سکی۔ پیارے دوستو، آپ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں بیمار ہوئے اور بستر پر پڑ گئے تو انہیں بڑا دکھ ہوا، بڑے غمگین تھے۔ بات کا بڑا افسوس تھا کہ مجھے شہادت نہیں مل سکی۔ پھر صحابہ اکرام نے انہیں سمجھایا، اے خالد بن ولید، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو کافر کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر جنگ میں صحیح سلامت اور زندہ واپس آئے۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔